اس دین اسلام نے عورتوں کو عزت دی. ایک ماں کا جو مقام نہیں تھا، عزت نہیں تھی معاشرے میں، محبوب نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. والدین کو دیکھنا کامل حج کا ثواب عطا فرما دیا. والد کی رضا میں خدا کی رضا بتا دی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ورنہ دین اسلام سے پہلے تو کوئی کنسپٹ نہیں تھا. آج بھی آپ جائیں یورپ میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے، بس بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ زیادہ دولت آ جاتی ہے تو ماں باپ ادھر جمع کرا دیتے ہیں. یہاں پہ زیارت کر کے کعبے کا ثواب عطا کرنا یہ دین اسلام کی برکت ہے. یتیموں کو عزت دی تو دین اسلام نے دی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں یتیم کی عزت ہوتی ہے اور یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا زمین پہ عرش کے تارے نظر آتے ہیں، اسی طرح جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو، جب آسمان والے دیکھتے ہیں تو تاروں کی مانند وہ گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں مسلمان کیوں ہوا. اس نے کہا میں نے محبوب علیہ السلام کی سیرت کی ایک بات پڑھی. میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ یہی ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. آپ کے دل کے اوپر جو بوجھ آتا ہے محبوب پر گراں گزرتا ہے. آپ کو مومنین کو جو تکلیف آتی ہے محبوب پر گراں گزرتی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے ایک عمل کو دیکھ کے انگریز کہتے ہیں میں مسلمان ہوا. وہ کیا بات ہے؟ میں نے کیا پڑھا کہ دین اسلام چھوٹے سے لے کر بڑے سے لے کر عورت سے لے کر بچوں سے لے کر یتیم سے لے کر بیوہ تک سب کو کیسے عزت دیتا ہے. کہتے ایک صحابی کا بچہ گم ہو گیا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے. ابھی وہ بات کر رہا تو کسی نے کہا فلاں باغ میں دیکھ کے تیرا بچہ کھیل رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے بچے کو لے لو. وہاں بیٹا نہیں کہنا اور بچوں کے سامنے پیار نہیں کرنا، ہاتھ پکڑنا، نام لے کے اس کا لینا، پکارنا، اس کو مخاطب کرنا اور پھر گھر لے جانا. جب وہ بچے کو گھر چھوڑ کے صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بچھڑا ہوا بچہ تھا، میں سینے سے لگاتا پیار کرتا، میرا بیٹا تھا، آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس باغ کے اندر یتیم بچے بھی کھیل رہے تھے، جب تو اس کو پیار کرتا تو جس کا باپ دنیا سے چلا گیا اس کو اپنا باپ یاد آتا، اس کا دل بے چین ہو جاتا اور میرے قلب نازنین پر وہ بوجھ گزرتا. تو انگریز کہتے ہیں میں مسلمان اس لیے ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ قلب نازنین عطا فرمایا ہے. غم امت پہ آتا ہے اور گراں محبوب محسوس کرتے ہیں. کیسا ایک امت کا کنیکشن ہے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات سے. شادی شدہ عورت کو عزت دی تو میرے آقا علیہ السلام نے عزت دی ہے. دامن اسلام میں آ کر اس کو عزت ملی ہے. مجمع زوائد کی حدیث پاک ہے، ایک عورت کی شادی ہو گئی تو اس کا خاوند کہیں تجارت کے لیے باہر جا رہا تھا، اور جب وہ جانے لگا تو اس نے اپنی گھر والی کو یہ نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو جائے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا. جب وہ چلا گیا پیچھے باپ بیمار ہو گیا. جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات موجود ہے. اس صحابیہ نے محبوب علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، اے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اتی زوجہ کے اپنے خاوند کی اطاعت کر. پھر پیغام آیا کہ قریب المرگ ہے تیرا باپ، آ جا اس کا آخری چہرہ دیکھ لے. پھر اس نے محبوب کے پاس پیغام بھیجا، فرمایا اتی زوجہ کے اپنے خاوند کی اطاعت کر. آخرکار پتہ چلا وہ دنیا سے چلا گیا. پھر پیغام بھیجا، میرے آقا نے فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کر، اتی زوجہ کے. آخرکار وہ فوت ہو گیا اور قبر میں چلا گیا. اور کل تک تو وہ صحابیہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیج کے پوچھ رہی تھی آقا کیا کروں؟ آج میرے آقا پیغام دے کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ میری صحابیہ کو کہو، میری بیٹی کو کہو، تو نے جو اپنی خاوند کی عزت کی اور حکم مانا گھر سے باہر نہیں نکلی، اللہ نے بغیر حساب کے تیرے باپ کو جنتی کر دی. اب یہاں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد محبوب کے حکم کی پابند ہو، تابعداری کرنے والی ہو، تو والدین کو جنت نصیب ہوتی ہے. خاوند کی اطاعت سے کیا درجے ملتے ہیں یہ ہماری بچیوں کو، بہنوں کو یہ دیکھنا چاہیے. محبوب علیہ السلام کے زمانے میں ایک شاعر تھا، شاعر کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا. پھر ایک دن جانا کی مجلس میں بیٹھا ہوا شاعر عرض کرتا ہے آقا میں نے 360 بچیوں کو اگرچہ دور جہالت تھا، مسلمان نہیں تھا، زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، مجھے بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ محبوب نے فرمایا اور تجھے کیا فائدہ چاہیے؟ ہم جو تجھے مل گئے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ایک صاحب یا رسول اللہ بچی زندہ درگور کر دی تھی، اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آقا اب کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے. جو دین اسلام میں آ جاتا ہے شرک میں کیے گئے گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کلمہ تو پڑھ لے، میں قیامت والے دن تیری بچی کو بھی راضی کروں گا اور خدا کو بھی راضی. اچھا یہ تو زندوں کی بات ہے. دین اسلام میں آنے کے بعد تو اسلام نے مردوں کو بھی عزت دی ہے. دو شریف کے حدیث پاک ہے، لو کان مسلما فاعتقتمنه او تصدقتمنه او حججتمنه بالغه ذلك. جب دو بھائی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے کہ میرے والد دنیا سے جانے لگے، وصیت کر گئے تھے کہ 100 غلام آزاد کرنا. چھوٹے نے 50 کر دیے. بڑے کو کہا، بڑے نے کہا کہ میرا باپ مسلمان نہیں تھا، پتہ نہیں ایصال ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کے لیے جو مرا ہے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے. ایصال ثواب ہر ایک کو نہیں پہنچتا. محبوب نے تقسیم کر دی، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا ونڈ کر دی کہ ایصال ثواب کے معاملے میں تم کسی
کسی سے لڑو نہیں، بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا لو کان مسلمان فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذلک، مرنے والا مسلمان ہے، غلام آزاد کرو، صدقہ خیرات کرو، حج کرو، سب کچھ پہنچ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے والا مسلمان، یعنی اب مرنے کے بعد جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے وہ بھی دامن اسلام میں آنے کی وجہ سے ہے۔